بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ٹی بی کی بیماری بڑی پریشان کرنے والی بیماری ہے۔ اس کا علاج ہفتوں نہیں مہینوں کرنا پڑتا ہے اور اس پر لاگت بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ اس لیے آج میں ٹی بی کے بارے میں عرض کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہلدی لے لیں 1 پاؤ۔ اگر آمبا ہلدی مل جائے گی تو بہت اچھا ہے۔ آمبا ہلدی نہیں ملتی تو عام سادہ والی ہلدی، لیکن بازار کے اندر پیسی ہوئی ہلدی آپ نے نہیں لینی ہے، وہ صاف شفاف اور ستھری نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے بازار کے اندر سے ہلدی لینی ہے، اس کی ثابت حالت میں آپ نے اس کی گانٹھیں لینی ہیں، اور وہ گانٹھیں لے کر آپ نے پانی کے اندر اچھی طرح اس کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ کے اندر رکھ کے خشک کرنا ہے۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو پھر آپ اس کو باریک کر لو، گرائنڈر کر لو، باریک پیسائی کر لو۔ یہ 1 پاؤ اور شیر مدار یعنی آگ کا دودھ جو ہے، جسے ہمارے پنجاب میں جب آگ کہا جاتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5-4 منٹ کے اندر 1 تولہ جب وہ شیر مدار اکٹھا ہو جائے گا، آگ کا دودھ اکٹھا ہو جائے گا۔ اب یہ ہلدی کے اندر 2-2 4-4 قطرے ڈال کر اسے اچھی طرح آپس کے اندر مکس کرتے رہیں، رگڑتے رہیں، یہاں تک کہ 1 تولہ شیر مدار 1 پاؤ ہلدی کے اندر اچھی طرح جذب ہو گیا، مکس ہو گیا۔ اب آپ نے ان کو آگ پہ رکھنا ہے، لیکن آگ چولہے میں جو وہ بالکل نرم سی ہو۔ اسے جلانا نہیں، پکانا نہیں، صرف بھوننا ہے، تھوڑا سا بھون لیں آپ۔ اور بھوننے کے بعد آپ چولہے سے نیچے اتار لیں، اور اتارنے کے بعد آپ نے 1 تولہ شکر تیغال لینا ہے، اور 1 تولہ 7 ملٹھی شکر تیغال بھی اور 7 ملٹھی بھی۔ یہ پنساریوں کے ہاں سے مل جاتا ہے، یہ ملٹھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ملٹھی کا 7 ہوتا ہے۔ تو شکر تیغال اور 7 ملٹھی 1-1 تولہ 1 پاؤ ہلدی اور 1 تولہ شیر مدار کے اندر آپ اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب آپ نے گولیاں بنانی ہیں، پانی ڈال کے بنا لیں، تھوڑا سا شہد ڈال کے بنا لیں، جس طرح مرضی آپ وہ گولی بنا لیں۔ چنے کے برابر یہ گولی ہوگی۔ آپ اسے دھوپ کے اندر خشک کر کے سنبھال کے رکھ لیں۔ دن میں 4-5 مرتبہ ایک گولی آپ نے استعمال کرنی ہے یا کروانی ہے۔ اور یہ ان گولیوں کا کمال یہ ہے کہ یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہیں۔ پھیپھڑے بالکل ہی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، سمجھے کہ بالکل پھیپھڑے جو وہ نئے ہو جاتے ہیں۔ تو پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بھوک بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ میڈیسن کھانے سے بھوک کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کھانے سے جو ہے وہ بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زخم جو ہے وہ منتمل ہو جاتے ہیں، زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ خون کی آمد اگر ہے، یعنی ٹی بی کی وجہ سے اگر خون آ رہا ہے تو خون آنا رک جاتا ہے، خون کی آمد جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور سینہ کی دکھن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض جب وہ دور ہو جاتی ہے، خونی پیچز کے لیے بہت زبردست ہے، اس سے خونی پیچز درست ہو جاتے ہیں۔ سوزاک کسی قسم کا ہو، اسے سوزاک ٹھیک ہو جاتا ہے، اور معدے کا زخم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا آسان سہل عام ملنے والی دوائی، اس کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ کتنی بیماری پہ یہ کام آنے والی ہے۔
یہ آپ حضرات بنا لیں۔ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی بنا سکتا ہے۔ یہ بنا کے رکھ لیں۔